سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استاد درسگاہ میں داخل ہوئے تو حیران رہ گئے۔ ایک بچہ ان کی طلبہ کو سبق یاد کرا رہا تھا اور یہ وہی سبق تھا جو انہوں نے کل طلبہ کو پڑھایا تھا۔ بچہ نہایت اچھے اور ماہرانہ طریقے سے وہی سبق طلبہ کو یاد کروا رہا تھا۔ استاد حیران کیوں نہ ہوتا، بچے نے تو اس کام کو آسان کر دیا تھا۔ اسے تو ایسا کوئی شاگرد میسر نہیں تھا جو درسگاہ کے بچوں کو اس کی عدم موجودگی میں سبق یاد کرا سکے، لیکن مزے کی بات تو یہ تھی کہ یہ بچہ ان کا شاگرد نہیں تھا، درس میں شامل نہیں تھا۔ انہوں نے پیار سے پوچھا، بیٹا تم کون ہو، کہاں رہتے ہو، کیا کرتے ہو؟ بچے نے جواب دیا، استاد صاحب میں ایک یتیم بچہ ہوں، میری ماں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ میری فیس ادا کر سکے، اس لیے میں درسگاہ کے باہر کھڑا ہو جاتا ہوں اور آپ جو پڑھاتے ہیں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ مجھے سبق بہت جلد یاد ہو جاتا ہے۔ آج آپ درسگاہ میں تھے ہی نہیں، میں نے سوچا طلباء کو سبق یاد کرا دوں۔ تم بہت اچھے بچے ہو، آج سے تم بھی کلاس میں شامل ہو، میں تم سے کوئی فیس نہیں لیا کروں گا۔ اس طرح اس بچے کو تعلیم حاصل کرنے کا باقاعدہ موقع مل گیا۔ اس مکتب کی تعلیم کے بعد یہ بچہ قبیلہ بنی حذیل میں چلا گیا۔ زبان و ادب کے لحاظ سے یہ قبیلہ بہت مشہور تھا۔ یہ بچہ اس قبیلے کے ساتھ ساتھ رہا، واپس مکہ معظمہ آیا تو ان لوگوں کے اشعار دوسروں کو سنانے لگا۔ اس زمانے میں اس بچے پر عربی زبان و ادب اور شعر و شاعری کا شوق سوار تھا۔ ایسے میں اسے اپنے چچا وغیرہ سے حدیث سننے کا اتفاق ہوا، مسائل بھی سنے، لیکن والدہ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ ان سے لے کر یہ بچہ کاغذ خرید کر احادیث اور مسائل لکھ لے۔ اس کا حل اس نے یہ نکالا کہ ادھر ادھر سے ہڈیاں وغیرہ اور کھجور کے پتے جمع کر دیتا اور ان پر یہ احادیث اور مسائل لکھ لیا کرتا تھا۔ اس نے 7 سال کی عمر میں قرآن اس طرح یاد کر دیا کہ اس کے تمام معنی تک اسے یاد ہو گئے۔ 10 سال کی عمر میں موطا امام مالک یاد کر لی۔ پھر آل زبیر کے ایک صاحب سے اس کی ملاقات ہوئی، انہوں نے اس بچے میں چھپی خوبیوں کو بھانپ لیا تھا۔ وہ اس سے کہنے لگے، یہ بات مجھے بہت ناگوار محسوس ہوئی ہے کہ تم میں علم حاصل کرنے کی بے پناہ صلاحیت ہے، لیکن تم علم فقہ سے محروم رہو اور دینی سیاست حاصل نہ کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ میں فقہ کی تعلیم کے لیے کس کے پاس جاؤں؟ اس نے پوچھا، تم امام مالک کے پاس جاؤ۔ اس بچے نے مکہ مکرمہ کے امیر سے ایک خط امام مالک کے نام لکھوایا اور ایک خط مدینہ منورہ کے امیر کے نام لکھوایا اور مدینہ منورہ پہنچا۔ مکہ مکرمہ کے امیر کا خط انہیں دیا اور بولا، آپ یہ دوسرا خط کسی طرح امام مالک تک پہنچا دیں، انہیں یہاں بلوا لیں اور میری سفارش ان سے کریں۔ اس پر امیر مدینہ بولے، کیا یہ بہتر نہیں رہے گا کہ ہم خود ان کے پاس جائیں؟ ہم ان کے دروازے پر اتنی دیر کھڑے ہوں کہ ہمارے بال غبار سے اٹھ جائیں گے اور پھر وہ ہمیں اندر بلائیں۔ آئیے میرے ساتھ۔ مدینہ منورہ کے امیر اس بچے کو ساتھ لے کر امام مالک کے گھر پہنچے۔ انہوں نے اندر پیغام بھیجا تو باندی نے باہر آ کر کہا، اگر آپ کو مسائل معلوم کرنے ہیں تو ایک کاغذ پر لکھ کر دے دیں، وہ جواب لکھ دیں گے۔ اس پر مدینہ کے امیر نے کہا، ایک ضرورت کے تحت مکہ مکرمہ کے امیر نے خط لکھا ہے۔ باندی یہ سن کر اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد امام مالک رحمۃ اللہ دروازے پر تشریف لائے۔ مدینہ منورہ کے امیر نے مکہ مکرمہ کے امیر کا خط انہیں دیا۔ امام صاحب نے خط پڑھنا شروع کیا اور جب سفارشی عبارت پر پہنچے تو بول اٹھے، سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم سفارشوں سے حاصل کیا جانے لگا۔ مدینہ کے امیر یہ سن کر گھبرا گئے اور ان سے کوئی بات نہ بن پڑی۔ یہ کیفیت محسوس کر کے بچے نے خود اپنے بارے میں کچھ بتایا۔ امام صاحب نے اس کی باتیں سن کر پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا، جی میرا نام محمد ہے۔ اب امام مالک نے فرمایا، محمد، اللہ سے ڈرو، گناہوں سے بچو، کیونکہ آئندہ تم بہت باحیثیت بنو گے۔ ٹھیک ہے، تم کل سے آ جانا، لیکن اپنے ساتھ ایسے آدمی کو لانا جو تمہارے لیے موطا پڑھے۔ اس بات کے جواب میں اس نے کہا، موطا تو میں نے خود زبانی پڑھ سکتا ہوں۔ امام مالک حیران ہوئے، ان سے موطا سنی اور انہیں اپنے خاص شاگردوں میں شامل کر لیا۔ یہ بچہ بعد میں امام شافعی کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ کا نام محمد بن ادریس تھا، آپ ہاشمی خاندان سے تھے، آپ کے پردادا کا نام شافع تھا، اس لحاظ سے آپ شافعی کہلائے۔ والد محترم آپ کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ والدہ محترمہ کا نام فاطمہ بنت عبداللہ بن حسن
بن حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، یعنی آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تھے۔ آپ سن 150 ہجری میں ملک شام کی شہر غزہ میں پیدا ہوئے۔ 2 سال کی عمر میں آپ کو مکہ مکرمہ لایا گیا۔ امام صاحب کی والدہ کہتی ہیں، شافعی ابھی پیدا ہونے والے تھے کہ میں نے خواب دیکھا کہ مشتری ستارہ میرے جسم سے نکلا اور مصر میں گرا، پھر اس کی روشنی ہر شہر میں پہنچی۔ تعبیر بتانے والوں نے اس خواب کو سن کر کہا، اس خاتون کے وطن سے ایک عالم پیدا ہوگا، اس کا علم مصر سے تمام شہروں میں پھیل جائے گا۔ بچپن میں آپ تیر اندازی اور گھوڑی سواری کے شوقین تھے۔ اس عمر میں 10 کے 10 نشانے صحیح لگا لیتے تھے۔ پھر جب علم کا شوق شروع ہوا تو دن رات پڑھنے میں مشغول نظر آنے لگے۔ تعلیم کی ابتدا مکے سے ہوئی، اس کے بعد مدینہ منورہ میں علم حاصل کیا، عربی اشعار میں بھی مہارت حاصل کی، اپنے چچا محمد بن شافعی اور مسلم بن خالد زنجی سے حدیث سنی۔ امام مالک کی اجازت کے بعد آپ ان کے درس میں شریک ہونے لگے۔ یہاں سے دینی علوم میں مہارت حاصل کرنے کے بعد آپ مکے پہنچے تو ان کی شہرت عام ہو چکی تھی۔ اس زمانے میں یمن کا امیر مکہ مکرمہ آیا۔ امام صاحب بیان کرتے ہیں کہ قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے یمن کے امیر سے کہا، امام شافعی کو یمن لے چلیں۔ یمن کے امیر نے امام شافعی سے درخواست کر دی کہ آپ یمن آ جائیں۔ آپ نے حامی بھر لی۔ سفر کے لیے تیار ہوئے تو والدہ کے پاس سفر خرچ کے لیے پیسے نہیں تھے۔ آپ نے مجبوراً اپنی والدہ کی ایک چادر 16 دینار میں رہن رکھی اور اس طرح سفر کیا۔ یمن پہنچے تو امیر نے ایک ذمہ داری آپ کو سونپ دی۔ آپ نے نہایت خوبی سے اس ذمہ داری کو نبھایا۔ اس پر امیر خوش ہوا، اس نے آپ کو ترقی دے دی۔ چند دنوں بعد مزید ترقی دے ڈالی۔ آپ کی حسن کارکردگی مشہور ہو گئی۔ اس زمانے میں یمن سے عمرہ کرنے والوں کی ایک جماعت مکے آئی۔ ان لوگوں نے وہاں امام شافعی کا ذکر کیا۔ اس طرح ان کی شہرت میں اضافہ ہوا۔ یمن میں کچھ مدت گزار کر آپ بغداد گئے۔ وہاں ایام محمد بن شیبانی رحمۃ اللہ سے فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ امام محمد امام ابو حنیفہ کے سب سے بڑے شاگرد تھے۔ امام شافعی کہا کرتے تھے، میں امام مالک پھر امام محمد کے استاد ہونے کو تسلیم کرتا ہوں۔ ایک بار آپ نے بتایا، میں نے امام محمد سے ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر احادیث سنی ہے۔ آپ یہ بھی کہا کرتے تھے، اگر لوگ فقہ کے بارے میں انصاف سے کام لیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ انہوں نے امام محمد جیسا فقہ نہیں دیکھا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو علم میں میری زبان اتنی نہ کھلتی۔ تمام اہل علم فقہ کے علم میں اہل عراق کے محتاج ہیں، تمام اہل عراق اہل کوفہ کے محتاج ہیں، اور تمام اہل کوفہ امام ابو حنیفہ کے محتاج ہیں، اور میں نے ان کے شاگرد امام محمد جیسا عالم نہیں دیکھا۔ جب میں انہیں قرآن پڑھتے ہوئے سنتا تھا تو یوں لگتا تھا گویا قرآن ان کی زبان میں اتر آیا ہے۔ میں نے جس عالم سے کوئی فقہی اور علمی سوال کیا، امام محمد کے علاوہ اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار ہی نمودار ہوئے۔ میں نے امام محمد سے زیادہ اللہ کی کتاب کا جاننے والا نہیں دیکھا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے اس لائق اور فائق شاگرد کا بہت لحاظ رکھتے تھے، ان کا بہت احترام کرتے تھے، دین سکھانے کے ساتھ ساتھ ان کی مالی مدد بھی کرتے تھے۔ ابو حسان زیادی کہتے ہیں، میں نے امام محمد رحمۃ اللہ کو کسی کی اتنی تعظیم کرتے نہیں دیکھا جتنی وہ امام شافعی کی کیا کرتے تھے۔ ایک دن امام محمد جانے کے لیے سواری پر بیٹھ گئے، ایسے میں امام شافعی آگے آ گئے۔ امام محمد نے اسی وقت سفر کا ارادہ ملتوی کر دیا، سواری سے اتر کر گھر آ گئے اور رات گئے تک ان کے ساتھ رہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کا آخری تعلیمی سفر بغداد میں امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ کی درسگاہ پر ختم ہوا، اور یہیں امام صاحب نے فقہ اور اپنے اقوال پر کتاب ترتیب دی۔ اسے قول قدیم کہا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بغداد میں آنے کے بعد ہی امام شافعی رحمۃ اللہ کی علمی شہرت عام ہو گئی اور ایک دنیا نے ان کے علم سے فیض حاصل کیا۔ آپ پہلی مرتبہ بغداد میں سن 195 ہجری میں آئے، دوبارہ سن 198 ہجری میں آئے۔ بغداد میں قیام کے دوران ان کے درس میں ادیب حضرات بھی شرکت کرتے تھے۔ حسن بن محمد زعفرانی کہتے ہیں کہ میں نے تو کیا، کسی نے بھی ان کے دور میں ان جیسا عالم نہیں دیکھا۔ الفضل زہاج کہتے ہیں، جس وقت امام شافعی رحمۃ اللہ بغداد میں تشریف لائے، وہاں کی جامع مسجد میں 40-50 علمی اور درسی حلقے جاری تھے۔ امام صاحب ایک ایک حلقے میں بیٹھ کر حاضرین کو احادیث سناتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تمام حلقے جمع ہو گئے، سب کا ایک حلقہ بن گیا اور یہ حلقہ امام صاحب کا حلقہ بن گیا۔ بغداد میں آپ ناصر الحدیث کے نام سے مشہور ہوئے۔ اس زمانے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ بھی ان سے بڑے ادب اور احترام سے علم حاصل کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یحییٰ بن حسین نے امام احمد کے بیٹے صالح سے کہا،
آپ کے والد کو شرم نہیں آتی؟ میں نے انہیں اس حال میں چلتے دیکھا ہے کہ شافعی سواری پر چل رہے ہیں اور آپ کے والد کعب تھامے ہوئے پیدل چل رہے ہیں۔ صالح نے یحییٰ بن حسین کی یہ بات اپنے والد کو جا کر بتائی تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے بیٹے سے جا کر کہا، جا کر ان سے کہہ دو اگر آپ فقہ بننا چاہتے ہو تو امام شافعی کی سواری کی دوسری رکاب آپ تھام لیں۔ حسن بن محمد زعفرانی کہتے ہیں امام صاحب بغداد آئے تو ہم 6 طلبہ ان کے درس میں جانے لگے۔ احمد بن حنبل، ابو سور، حارث نقالی، ابو عبد الرحمن میں اور ایک اور طالب علم۔ اس ساری گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور بغداد میں علم حاصل کیا۔ ان میں سے چند ایک کے نام یہاں درج کیے جاتے ہیں: محمد بن علی بن شافع، مسلم بن خالد زنجی، مالک بن انیس، سفیان بن عینہ، ابراہیم بن محمد بن ابو یحییٰ، فضیل بن عیاض، محمد بن حسن شیبانی، امام محمد داود بن عبد الرحمن، محمد بن عثمان بن صفوان، یحییٰ بن ابو حسان تیسینی رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ وغیرہ۔ مکہ مکرمہ میں آپ نے 7 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا اور تجوید کی تعلیم حاصل کی۔ ان کے اس وقت کے استاد قاری اسماعیل بن عبداللہ بن قسطنطین مکی ہیں۔ ان کا انتقال سن 190 ہجری میں ہوا اور اس وقت ان کی عمر 90 سال تھی۔ آپ 9 عمری میں ہی فقہ، فتویٰ، حدیث، تفسیر، تعبیر، تیر اندازی اور شہ سواری میں اس حد تک کمال حاصل کر لیا کہ آپ بہت مشہور ہو گئے۔ ان کے اساتذہ تک آپ کی قابلیت کا اعتراف کرنے لگے۔ ابھی آپ کی عمر 20 سال تھی کہ آپ کے استاد مسلم بن خالد زنجی نے آپ کو فتویٰ دینے کی اجازت دے دی تھی۔ عبد الرحمن بن مہدی نے گواہی دی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ بہت سوجھ بوجھ کے مالک ہیں۔ بشیر مجلسی نے حج سے واپسی پر بغداد آ کر اپنے دوستوں کو بتایا، میں نے مکے میں ایک قریشی جوان دیکھا ہے، اس کی لیاقت اور قابلیت سے ڈر لگتا ہے۔ صفوان بن عینہ کہا کرتے تھے، شافعی اپنے زمانے کے جوانوں میں سب سے افضل ہیں۔ کوئی ان سے خواب کی تعبیر پوچھتا تو کہتے شافعی سے معلوم کرو۔ عبد الرحمن بن مہدی نے امام شافعی کو ان کی جوانی کے دنوں میں لکھا، آپ میرے لیے ایک کتاب لکھیں جس میں حدیث کے تمام فنون اور فقہ کے مسائل ہوں۔ اس پر آپ نے ایک کتاب لکھی۔ اس مشہور کتاب کا نام الرسالہ ہے۔ آپ سن 199 ہجری یا سن 201 ہجری میں مصر چلے گئے تھے اور پھر تا حیات وہیں رہے، وہیں وفات پائی۔ جب آپ مصر آئے تھے تو اس وقت بہت تنگ دستی تھی۔ مصر میں آپ کو عبداللہ بن عبد الحکم سے خاص تعلق تھا۔ آپ روزانہ ان سے ملنے کے لیے جاتے، یہاں تک کہ آپ کی وفات بھی انہی کے ہاں ہوئی۔ یہ عبداللہ بن حکم مصر کے مشہور عالم تھے اور امام مالک کے مسلک پر تھے۔ ان کے صاحبزادے کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ روزانہ ہمارے یہاں سے امام مالک کی کتابوں کے 2 جز لے جاتے، دوسرے دن ان کو واپس کر کے دوسرے 2 جز لے جاتے۔ عبداللہ بن عبد الحکم کے صاحبزادے کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد الحکم تھا۔ انہوں نے بھی امام شافعی کی شاگردی اختیار کر لی تھی۔ امام شافعی انہیں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ شاگردوں میں ایک شاگرد مزنہ کا بیان ہے، ہم لوگ امام شافعی سے حدیث سننے کے لیے جاتے تو پہلے ان کے دروازے پر بیٹھتے، اندر آنے کی اجازت ملتی تو اندر جاتے، لیکن محمد بن عبداللہ بن عبد الحکم آتے تو سیدھے اندر چلے جاتے۔ یہ دیر تک امام صاحب کے پاس رہتے۔ امام صاحب بعض اوقات ان کے ساتھ کھانا بھی کھاتے۔ امام صاحب نیچے آ کر شاگردوں کو درس دیتے۔ فراغت کے بعد محمد بن عبداللہ بن عبد الحکم اپنی سواری پر واپس جانے لگتے تو امام صاحب کہتے، کاش میرا بھی کوئی ایسا ہی بیٹا ہوتا۔ امام صاحب کا علم 3 مرکزی شہروں میں عام ہوا، یعنی مکہ مکرمہ، بغداد اور مصر۔ ان شہروں میں امام صاحب کی مجلس قائم ہوئی۔ بغداد میں آپ نے 2 سال اور چند ماہ تک قیام کیا۔ اس دوران وہاں کے لوگوں نے آپ سے فیض اٹھایا۔ مصر میں آپ 5 یا 6 سال ٹھہرے۔ مصر کے لوگوں نے تو اس طرح آپ سے علم حاصل کیا کہ ان کے علم اور فقہ کے ناشر اور ترجمان بن گئے۔ آپ کا فقہ کو اقوال قدیمہ کہا جاتا ہے۔ آپ کے زمانے میں حدیث، فقہ اور فتویٰ کے 2 مشہور مرکز حجاز اور عراق تھے۔ امام صاحب نے دونوں مرکزوں سے فیض حاصل کیا، دونوں مرکزوں کے علمی مسائل سے پوری واقفیت حاصل کی۔ مکہ مکرمہ میں امام مسلم بن خالد زنجی سے فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ کے شاگرد ابن جریج تھے۔ امام مسلم بن خالد زنجی نے ان سے تعلیم حاصل کی تھی۔ پھر مدینہ منورہ میں آپ نے امام مالک سے تعلیم حاصل کی۔
بغداد جا کر امام محمد سے علم حاصل کیا جو شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے۔ امام شافعی اگرچہ امام مالک کے فقہ کو پسند کرتے لیکن بعض مسائل میں ان سے اختلاف کرتے تھے۔ اس پر لوگوں نے اعتراض کیا اور کہا آپ امام مالک کو اپنا استاد مانتے ہیں اور ان سے اختلاف بھی رکھتے ہیں؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے انہوں نے کتاب لکھی۔ ابو اسحاق شیرازی کہتے ہیں اس اختلاف کے باوجود ہم امام شافعی کو امام مالک کے اصحاب میں شمار کرتے ہیں۔ اسی طرح امام مالک کے اصحاب میں سے کچھ اور حضرات نے بھی امام مالک سے اختلاف کیا ہے اور یہ اختلاف امام شافعی کی نسبت کہیں زیادہ ہے۔ امام صاحب کے درس کی مجلس اس دور کے فقہ کی طرح قائم ہوتی تھی۔ آپ اپنے شاگردوں کو نہایت شفقت، محبت اور خلوص سے پڑھاتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے اگر میرے بس میں ہوتا کہ میں اپنے شاگردوں کو علم کھلا دوں تو ضرور کھلا دیتا۔ آپ کے درس کی جو مجلس بغداد میں لگتی تھی اس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ بھی شریک ہوتے تھے۔ بغداد سے نکلتے وقت آپ ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے میں نے احمد بن حنبل سے زیادہ پاک باز، متقی، فقیہ اور عالم کسی کو نہیں چھوڑا۔ ایک مرتبہ آپ نے کہا 3 علماء زمانے کے عجائبات میں سے ہیں، ایک عربی شخص جو ایک کلمہ بھی ٹھیک طرح سے ادا نہیں کرتا یا بصور ہے، دوسرا عجمی شخص جو ایک کلمے میں بھی غلطی نہیں کرتا یہ حسن زعفرانی ہے، اور تیسرا چھوٹا شخص جب وہ کوئی بات کہتا ہے تو بڑے علماء اس کی تصدیق کرتے ہیں، یہ احمد بن حنبل ہیں۔ ایک مرتبہ کہا میں نے 2 آدمیوں سے زیادہ عقل مند کسی کو نہیں دیکھا، احمد بن حنبل اور سلیمان بن داؤد ہاشمی کو۔ یہ تمام حضرات امام شافعی کی شاگرد ہیں۔ امام صاحب نہایت ذہین اور فہم و فراست کے مالک تھے۔ ابو عبید کہتے ہیں میں نے شافعی سے زیادہ کسی کو عقل مند نہیں دیکھا اور نہ ان سے کامل انسان دیکھا ہے۔ ہارون بن سعید ایلی کہتے ہیں اگر امام شافعی پتھر کے ان ستونوں کو لکڑی کے ستون ثابت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد الحکم کا قول ہے اگر شافعی نہ ہوتے تو میں کچھ نہ جانتا، انہوں نے مجھے قیاس سکھایا۔ یونس بن عبد الاعلیٰ کہتے ہیں جو شخص ان کی باتوں کو سمجھ لے وہ انتہائی سمجھدار ہے۔ جب آپ بغداد میں قیام پذیر تھے اس وقت ہارون رشید نے اپنے دربار کے خاص آدمی فضل بن ربیع کو حکم دیا محمد بن ادریس حجازی یعنی امام شافعی کو میرے پاس لاؤ۔ جس وقت ہارون رشید نے یہ حکم دیا اس وقت وہ اپنے خاص لوگوں کے درمیان بیٹھے تھے، سامنے تلوار رکھی تھی۔ فضل بن ربیع ڈرتے ڈرتے امام صاحب کی خدمت میں گئے، وہ اس وقت نماز میں مشغول تھے۔ وہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے کہا آپ کو امیر المؤمنین یاد کر رہے ہیں؟ امام شافعی فوراً بولے بسم اللہ، پھر دعا پڑھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ فضل بن ربیع آگے آگے تھے اور امام صاحب اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ محل کے دروازے پر پہنچ کر فضل اندر گئے۔ ان کا خیال تھا کہ خلیفہ امام صاحب کے استقبال کے لیے دروازے پر کھڑے ہوں گے لیکن ایسا نہیں تھا۔ فضل بن ربیع نے انہیں امام صاحب کی آمد کی خبر دی۔ سن کر ہارون رشید بولے انہیں اندر لے آؤ۔ امام صاحب جب خلیفہ کے سامنے پہنچے تو وہ یکدم اٹھ کھڑے ہوئے، ان کا چہرہ روشن ہو گیا، آگے بڑھ کر مصافحہ کیا اور بولے ابو عبداللہ ہمیں یہ حق نہیں تھا کہ آپ کو قاصد کے ذریعے بلوائیں، مجھے خود حاضر ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے آپ کے لیے 10,000 دینار کا حکم دیا ہے، میں یہ رقم آپ کے ساتھ بھجوا رہا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ جب آپ یہاں سے مصر گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کے لیے 3,000 دینار کا بندوبست کیا اور ان کو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے یہ دینار قبول فرما لیے۔ کسی نے آپ سے پوچھا آپ نے خلیفہ ہارون رشید سے تو دینار لیے نہیں اور یہ قبول فرما لیے، یہ کیوں؟ آپ نے فرمایا وہ سلطانی احسان تھا، یہ اہل علم کی طرف سے علمی تعاون ہے۔ یمن کی سرکاری ملازمت چھوڑ کر آپ مکہ آئے، اس وقت آپ کے پاس 10,000 دینار تھے۔ لوگ آپ سے ملاقات کے لیے آنا شروع ہوئے، ان میں ضرورت مند بھی آئے۔ آپ نے وہ تمام رقم ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی اور خود مکہ مکرمہ آ کر قرض لیا۔ آپ روزانہ صدقہ کیا کرتے تھے، رمضان میں غریبوں اور مسکینوں کو اور زیادہ دیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے آپ کا کرتا درست کیا، آپ نے اس کے 1 دینار دیا اور فرمایا معاف کرنا، اس وقت میرے پاس یہی ہے۔ ایک شخص نے آپ کا کوڑا اٹھا کر دیا تو آپ نے اسے دیناروں کی 1 تھیلی دے دی۔ ربی کہتے ہیں ہم نے اپنے شہر مصر میں بہت سے سخی دیکھے لیکن امام شافعی جیسا نہیں دیکھا۔ جب کوئی آدمی ان سے سوال کرتا اور آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو آپ کے چہرے کا رنگ شرم کی وجہ سے بدل جاتا۔ ایک مرتبہ امام صاحب حمام میں غسل کے لیے گئے تو اس کے مالک کو بہت سا مال دے آئے۔ آپ بہت زندہ دل تھے،
خوش مزاج تھے، اپنے شاگردوں سے بہت عقیدت سے پیش آتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے جو شخص اپنے آپ کو نیچا نہیں کرے گا اس کی تعظیم نہیں کی جائے گی۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی پیروی کیا کرتے تھے۔ محمد بن فضل بن بزاز نے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک سال میں نے امام احمد بن حنبل کے ساتھ حج کیا۔ ہم مکے میں ایک ہی مکان میں ٹھہرے۔ صبح کی نماز کے بعد مسجد حرام میں درس کی الگ الگ مجلس رکھتی تھیں۔ میں نے ایک ایک مجلس کے قریب جا کر دیکھا۔ امام احمد بن حنبل ایک بدری جوان کے مجلس میں نظر آئے۔ میں نے ان کے قریب جا کر کہا آپ سفیان بن عینہ کی مجلس چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہیں، حالانکہ ان کی مجلس میں بڑے اہل علم موجود ہیں۔ یہ سن کر امام احمد بن حنبل نے کہا خاموش رہو، اگر اس جوان کی عقل تمہیں نہ ملی تو میرے خیال میں قیامت تک اسے نہیں پاؤ گے، اس لیے میں نے اللہ کی کتاب کا اس سے بڑھ کر کوئی فقہ نہیں پایا۔ یہ سن کر انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ امام احمد بن حنبل نے جواب دیا یہ محمد بن ادریس یعنی امام شافعی ہیں۔ بلال نے کہا شافعی نے علم کے قفل کو کھول دیے ہیں۔ ابن حشام کہتے ہیں لغت کے معاملے میں امام شافعی سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ آپ بہت خوبصورت تھے، عطریات بہت پسند کرتے تھے، جس ستون سے ٹیک لگا کر درس دیتے تھے اس ستون کو بھی خوشبو لگائی جاتی تھی۔ طبیعت میں نفاست تھی، لباس اور غذا کا خیال رکھتے تھے۔ کسی نے آپ کا حال پوچھا تو فرمایا اس شخص کی کیا حالت ہوگی جس سے اللہ تعالیٰ قرآن کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت کا، شیطان گناہوں کا، زمانہ اپنے مصائب کا، نفس اپنے خواہشات کا، اہل و عیال روزی کا اور ملک الموت روح قبض کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے دین کا علم کوئی شخص مالداری سے حاصل کر کے کامیاب نہیں ہو سکتا، البتہ جو شخص نفس کی ذلت، فکر و محتاجی اور علم کی حرمت کے ساتھ اسے حاصل کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ آپ نے بہت سی کتابیں لکھی، فقہ کے اصولوں پر کتاب الرسالہ لکھی، تیر اندازی اور شہ سواری کے موضوع پر بھی کتابیں لکھی۔ جاہز کہتے ہیں میں نے امام شافعی کی کتابیں دیکھی ہیں، وہ گندے ہوئے موتی ہیں، میں نے ان سے بہتر مصنف نہیں دیکھا۔ آپ سن 150 ہجری میں پیدا ہوئے اور جب آپ کی آخری تاریخ سن 204 ہجری میں مصر میں وفات پا گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 54 یا 58 سال تھی۔ اپنی وصیت کے مطابق بیماری کے دنوں میں عبداللہ بن عبد الحکم کے ساتھ رہے، انہی کے گھر میں انتقال فرمایا۔ کفن دفن کی سعادت صاحبزادوں نے حاصل کی۔ مصر کے امیر نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اسی رات ربیع بن سلیمان مرادی نے خواب میں آپ کو دیکھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ امام صاحب نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے نور کی کرسی پر بٹھایا۔ ربیع کہتے ہیں امام صاحب کی وفات کے بعد ہم ان کے درس کے حلقے میں بیٹھتے تھے کہ ایک دیہاتی آیا، اس نے سلام کے بعد پوچھا اس حلقے کے شمس و قمر کہاں ہیں؟ ہم نے اسے بتایا ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رویا، پھر یہ الفاظ کہے اور چلا گیا اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے، اس کی مغفرت فرمائے۔ کس خوبی سے فقہ سمجھاتا تھا، گتھیوں کو سلجھاتا تھا، اپنے مقابل کو واضح دلیل سے ہدایت دیتا تھا، اپنے اجتہاد سے مسائل کے بند دروازے کھولتا تھا۔ امام صاحب کے دو صاحبزادے تھے، ایک ابو الحسن محمد تھے، یہ قاضی تھے، دوسرے عثمان تھے، انہوں نے امام احمد بن حنبل سے علم حاصل کیا۔ آپ کی ایک صاحبزادی بھی تھی، ان کا نام زینب تھا، ان سے ابو محمد احمد بن محمد پیدا ہوئے، پائے کے عالم بنے۔ امام شافعی کے بعد ان کے علاوہ ان جیسا اور کوئی عالم پیدا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔